السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا جناب؟ کیسی گزر رہی ہے سب کی زندگی؟ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو الفاظ دینا مشکل ہوتا ہے۔ دل میں تو چل رہی ہوتی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ان ورڈ کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو الفاظ میں کیسے بیان کریں، اس تکلیف کو یا اس بات کو کیسے بیان کریں۔ بہرحال بلاگ بڑا ہو جائے گا، جس لیے جلدی جلدی پوائنٹس پہ بات کرتی ہوں۔ میں ان پوائنٹس پہ بات ہمیشہ کرتی ہوں جو میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ جو میری زندگی کے ایکسپیرینس نہیں ہے میں ان کے بارے میں نہیں بول سکتی، مجھے پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھو بیٹی کی ایجوکیشن یا بیٹی کو آپ باہر بھیج رہے ہو یا آپ بیٹی کی شادی کر رہے ہو، تو ایز اے پیرنٹس یہ آپ کا ایک رائٹ ہے کہ اپنی بیٹی کی کیپیسٹی ضرور دیکھ لیا کریں کہ آپ کی بیٹی کیا اس گھر میں رہ لے گی، کیا آپ کی بیٹی اگر ایکسپوز ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے کلّا ہی منڈا ہوئے، ہاں وہ ماں بھی مر گئی پیو بھی مر گیا، دیکھو اب ہم بھی تو ساس ہیں نا، ہیں نہیں لیکن بن جائیں گے نا، تو کیا ہم اب ہمارے لیے کوئی ایسا بولے تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ تو اس لیے تھوڑی سی پازیٹیوٹی لے کے آنی پڑتی ہے لائف میں۔ اپنی بیٹی کو ضرور دیکھیں اور اپنے بیٹے کو بھی ضرور دیکھیں کہ کیا وہ آنے والی کے جو ہیں اخراجات اس کی زندگی پہ ضرور غور کریں کہ آپ کا بیٹا اس قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان میں جب منڈا خراب ہو جاتا ہے نا تو کہتے ہیں ادا بیاہ کر دو، تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ خراب تو آپ کا لڑکا ہے، آپ اپنے لڑکے کو ٹھیک کرو۔ لیکن بہت اس چیز کو میں بالکل بھی رونے دھونے والا ولاگ نہیں بنانا چاہتی، لیکن میں بہت سوچ سمجھ کے یہ باتیں آپ سے کچھ اچھے الفاظ چن کے بات کر رہی ہوں کہ جب لڑکا بہت حد سے پار ہو جاتا ہے، بہت خراب ہو جاتا ہے، تو ہر بندے کے منہ پہ ہوتا ہے خاندان میں اس کی شادی کر دو۔ اور ایک پاکستان میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شادی کے وقت اگر آپ کے بچے میں خاص طور پہ یا بچی میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، بس یہی چکر ہوتا ہے کہ وہ شادی کر دو، بعد جو دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ وہ جو بعد میں دیکھی جائے گی نا، یقین کریں کہ آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے، جو بعد میں دیکھی جاتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے بعد میں دیکھنے والی۔ تو اس میں پہلے دور ہوتا تھا نا، لوگ کہتے تھے کہ میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو گھر کا ماحول نہیں ٹھیک۔ میں اس چیز کو لکھ کے نا گولڈن ورڈ میں لکھ دیتی ہوں کہ آج جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، اس دور میں میاں بیوی تو شاید کمپرومائز کر ہی جائیں، لیکن بچوں کو سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا زندگی سے، بچوں کو ہم سے زیادہ اویئرنیس ہو چکی ہے۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ ہر بچہ جوان ہو چکا ہوا ہے، وہ اسی لیے ان میں غصہ ہے، بدتمیزی ہے، وہ تھرسٹ ہے، شاید میں اتنے کھلے لفظوں میں ولاگ نہیں بنا سکتی، اسی لیے شاید وہ وقت سے پہلے کیونکہ ینگ ہو چکے ہیں، اسی لیے شاید غصہ آتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا لڑکا والا، جب لڑکی بھی کہتے ہیں نا لڑائی، میری دادی کہتے ہیں لڑکی بڑا پئی ہے ایدا بیاہ کر دو مطلب یہ کہا جاتا تھا جب کہ لڑکی لڑنے لگ گئی ہے تو اب اس کی شادی کر دو۔ تو جناب ایسے رشتے نہیں چلتے، یہی وجہ ہے کہ ان کا اینڈ بڑا گندا ہوتا ہے۔ اور یہ میاں بیوی اگر لڑکی میرے جیسی بھی ہو تو وہ کمپرومائز کرتی ہے، جس کے ماں باپ نے سکھایا ہوتا ہے کہ بیٹا شادی زندگی میں ایک ہی ہونی ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو نبھانا اور ماں باپ کی لاج رکھنا۔ تو بس اس میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ زندگی کو خراب کرنے میں آپ سے زیادہ آپ کے بچوں کا ہاتھ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے کہ بچے خراب ہیں، خراب نہیں ہیں بچے، ایکچول میں بچوں کے اندر وہ چیزیں آ چکی ہیں، وہ سمجھ چکے ہیں، لیکن ان کو وہ اویل نہیں ہیں وہ چیزیں۔ جہاں پر ماں کی بے قدری کی جائے گی نا، جہاں پر ماں کو آپ ایک سائڈ پہ آپ سوچو کہ ایک ماں، میں اپنی مثال دوں گی کہ ایک ماں جب بچے کا سٹارٹ ہوتا ہے پیدا ہونا، وہ کتنے ڈرامے میں سے گزرتی ہے۔ پہلے 3 مہینے تو یقین کریں جو عورتیں شادی شدہ ہیں وہ جانتی ہوں گی، انسان سمیل بھی نہیں آتی، نوزیا ہو جاتا ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، پیر پتہ نہیں کتنے رکھ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اور اس حالت میں بھی سسرال کے جب یہ ریمارکس آتا ہے سسرال کے اندر،
اسی تو گھر ہی جم لیندے سی، اسی تو فلانا۔ او یار تم لوگ ایسے کیوں کرتے ہو؟ تم نے لڑکی کو نہیں بسنے دینا، وہ بھی کہہ دو کہ شروع میں کہہ دو کہ ہم نے اس کو نہیں بسنے دینا۔ ہر دور کی اپنی ایک چیزیں ہوتی ہیں، اور جب آپ کے عورت ایک خواب دیکھتی ہے، میں یہی بس یہ تھوڑی سی وائنڈ اپ کر کے بات کر رہی ہوں کہ دیکھو ہم زندگی میں بہت کچھ، جن ماں باپ کے بچے ہیں، میں جن ماں باپ کی بچی ہوں، بہت 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 سیلف والے لوگ تھے میرے امی ابو۔ میں اپنے ابو کو، شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، یہ نہیں کہ میرے ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ اتنے خوددار تھے، میں آج تک نہیں بھول سکی کہ میرے ابو کے جیب سے 450 نکلا تھا، اور ابو مجھے ایسے لگتا تھا کہ موت کے تکلیف میں تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ 450 سے زیادہ مجھ پہ نہ لگانا، نہ لگا بھی نہیں تھا۔ تو جب یہ بچہ جس کو آپ جب وہ پیڑ میں آ جاتا ہے، وہ جو 3 مہینے پہلے ہوتے ہیں، وہ عورت کتنی اذیت میں گزارتی ہے، اس کے بعد جو ہال ٹو ہال پیریڈ گزرتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس کی ڈلیوری اگر میرے جیسی کوئی ڈاکٹر ہو جس نے نارمل ہی کرنی ہے، تو آپ سوچو کہ میری 19 سال میری عمر تھی اور میرا بیٹا ہوا تھا، تو اتنی سی ہوں گی، میں 50 kg کی ہوں گی اس وقت۔ تو کہنے کا مقصد، یہ باتیں ساری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو 19 سال سے اپنے سفر کا آغاز کر دیتی ہے، جب اس کے گود میں ایک بیٹا آ جاتا ہے، تو وہ خود بخود بڑی ہو جاتی ہے، وہ ماں بن جاتی ہے، وہ اپنی خوشیاں قربان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ فلانا، وہ ہر چیز پہ اپنی اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ اولاد جب بڑی ہو کر، جب آپ نے اولاد کے لیے بہت سٹرگل کی ہو، اپنی اولاد کے لیے محنت کی ہو بہت زیادہ سنسیئر ہو کر، اور جب وہ اولاد بڑی ہو کر آپ کو بالکل نکارا کر دیتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، آپ کا ہی تو قصور ہے سارا کہ آپ بول لیتی، آپ کیوں نہیں بولی۔ بس اس بات پہ اس کو تھوڑا سا یہیں پہ وائنڈ اپ کروں گی کہ جو بچہ بھی دیکھ رہا ہے، بچے یہ سوچ کے بات کرتے ہیں کہ ماں باپ سے بڑا رتبہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ حدیث ہے کہ جب جو ماں باپ کے بارے میں ہے کہ ماں کو جنت اللہ نے ایسے نہیں قدموں میں دے دی، اور اس جنت کو آپ نے حاصل ایسے ہی نہیں کر لیا۔ یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ جب مدینہ میں ایک شخص تھا، اس کی مطلب جان نہیں نکل رہی تھی، وہ بیمار تھا، تو سب نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی مطلب یہ اس قدر تکلیف میں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، تو آپ نے کہا کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو ایک شخص بولا ہاں اس کی ایک بوڑھی سی ماں ہے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ جلدی سے اس کی بوڑھی ماں کو لے کے آؤ۔ وہ بوڑھی ماں آئی اور اس نے کہا، ہمارے نبی نے پوچھا کہ بچہ تمہارے ساتھ کیا کرتا تھا، کہ بچے نے کیسی زندگی گزاری، تو اس ماں نے کہا کہ یہ بچہ جب بولتا تھا نا، میرا کلیجہ چیر دیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اس کی جان نہیں نکلے گی تب تک تم اس کو معاف نہیں کرو گی۔ وہ عورت اس کو معاف کر دیتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میری ساری بلاگ کا یا میری بات کا مقصد صرف اتنا تھا، ماں کی بات نہیں تھی، عزت اور رسپیکٹ اور رشتوں کی قدر یقین کریں کہ بہت کی جاتی ہے، لیکن جب لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا کہ ان کی تربیت میں غلطی ہے، تربیت میں غلطی نہیں ہوتی، ارد گرد کے لوگ خراب کر دیتے ہیں۔ ہم بچے کے پیچھے کہاں تک جا سکتے ہیں؟ میں ایک سنگل عورت ہوں، میں کہاں تک ایک بچے کے پیچھے جاؤں؟ جس کے پاس ہاتھ میں موبائل ہے، سمجھو ساری دنیا ہے اس کے پاس۔ تو میں بہت سارے بچوں کو یہ کہوں گی کہ بچے، یہ مائیں نہیں ملتی، ان کی دعائیں یقین کریں کہ جب سے میری امی دنیا سے گئی ہیں، میرے ابو دنیا سے گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں۔ پتہ نہیں بے فضول سی زندگی ہے، موبائل میں میرا کوئی چارج بھی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں زندگی کو کس موڑ پہ لے کے جاؤں۔
تو بس بہت 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 زیادہ آرزانہ خواہش ہے میری دل کے اندر کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو. ان ماں باپ نے تم لوگوں کو پیدا کیا، ان کو تمہیں پالنے کے لیے ایک ماں نے بڑا سفر کیا، بہت سفر کیا، خاص طور پہ اپنی جوانی کو ضائع کیا، اپنی خواہشوں کو مارا. اور جب میرے دل کے اندر ہمارے آتا ہے نا کہ یار یہ بچے ہماری قبروں کے اوپر کھڑے ہیں، کبھی یہ سوچیں انسان پہ کیا بیتتی ہے. میں نے آپ سے کل بھی ایک بات کی تھی کہ ریکویسٹ تھی میری کہ جلدی جلدی سے مجھے سبسکرائب کیجیے گا، اور جہاں تک ہو سکتا ہے مجھے جلدی جلدی میرا واچ ٹائم پورا کروائیں. اور اگر میرے چینل میں کوئی، میں کیونکہ چینل خود بنایا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں نے چینل ٹھیک نہیں بنایا ہوا تو پلیز مجھے ضرور سپورٹ کیجیے گا، کیونکہ میں 100% مجھے عادت نہیں ہے قسمیں کھانے کی، کیونکہ میں 100% اکیلی جنگ لڑ رہی ہوں. مجھے حضرت امام حسین کی نا وہ کیفیت سی فیل ہوتی ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ حضرت امام حسین کیوں جنگ پہ چلے گئے تھے آگے. ان کو تو پتہ تھا آگے اتنے ہزاروں کا مجمع ہے اور ہمارے بس 6-7 لوگ ہیں. ارے یہ محبت تھی خدا سے، یہ نبی کا نواسا تھا جسے پتا تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا، جسے پتا تھا کہ میری فیملی ختم کر دی جائے گی، لیکن وہ آگے بڑھ گیا. اس نے یہ ثابت کر دیا. وہ کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اس کی سمجھنا اب آتی ہے کہ واقعی اسلام زندہ ہی کربلا کے بعد ہوا. یزید ہمارے گھروں میں قدم قدم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پانی بھی بند کر دیتے ہیں، روٹی بند کر دیتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں پر اگر تو ماں باپ ہیں تو ان کی عزت کرو، اور جن کے نہیں ہیں ان کو پوچھو کبھی جا کے. اور سفید پوش لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. جتنا ہو سکتا ہے ریکویسٹ ہے میری کہ مجھے سبسکرائب کیجیے گا اور میرے واچ ٹائم کو بھی کمپلیٹ کیجیے گا. اور اگر کوئی سجیشن ہے کہ میرا یہ ٹھیک نہیں ہے، چینل میں کوئی غلطی ہے یا میرا چینل کیوں نہیں گرو کر رہا، تو مجھے ضرور بتائیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.